عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کا آج ذائچہ ہم آمنے سامنے رکھیں گے. خان صاحب جو ہیں پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے ہیں. ٹرمپ کے ساتھ عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہے وہ ملتا ہے. عمران خان صاحب کی کبھی امریکہ کے ساتھ اتنی کوئی خاص بنی نہیں ہے. سب سے پہلے تو دعا یہ کریں کہ پاکستان میں الیکشنز وقت پہ ہو جائیں. عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کے آپس میں کیسے تعلقات رہیں گے؟ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی جو کہ ایسٹروپامسٹ رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. سماجی معاشرتی معاملات پر ہم ان سے مدد بھی لیتے ہیں. ناظرین، بہت اچھا ٹاپک آج آپ کی نظر کرنے آیا ہوں. وہ ٹاپک یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ویڈیو کی تھی ٹرمپ کے حوالے سے. ڈاکٹر محمد علی صاحب نے ٹرمپ کا ذائچہ بنایا تھا، لیکن آج کا ٹاپک بہت مزیدار ہے. وہ ٹاپک یہ ہے کہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کا آج ذائچہ ہم آمنے سامنے رکھیں گے اور ہم یہ ایک اخذ کریں گے کہ اسٹرالوجی کی بنیاد پر جو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں، جس طرح انہوں نے مجھے اکثر جتنا میں ان کے ساتھ بیٹھ کے سیکھ رہا ہوں چیزوں کو، وہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پلینٹ جو ہیں وہ ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں، ہر طرف سے گھومتے رہتے ہیں. اور پاکستان کی جب عمران خان، ہم اگر اخذ کرتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے ہیں، اگر وہ بن جاتے ہیں تو کیا فیوچر میں ٹرمپ کے ساتھ عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہے وہ ملتا ہے؟ کیا آگے ملے گا؟ کیا پرابلم ہوگی؟ اور کیا اس کا فائدہ پاکستان اور امریکہ کو ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہوگا؟ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. سر مجھے بتائیں کہ آپ ہی کہتے ہیں سیارے گھومتے رہتے ہیں، تو عمران خان صاحب کی کبھی امریکہ کے ساتھ اتنی کوئی خاص بنی نہیں ہے. کبھی خان صاحب کہہ دیتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، تو اس طرح کے معاملات رہے ہیں. تو ٹرمپ ایک دیکھا جائے ٹرمپ کے حوالے سے تو وہ بڑا ایک ڈسکو ٹائپ پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا. مطلب عوام میں گھل مل جاتا ہے، ڈسکو میں بھی فل انجوائے کرنے والا بندہ ہے. تو کیا عمران خان صاحب کے ساتھ مطلب صحیح چلے گی؟ اگر ہم اخذ کر لیتے ہیں، جسٹ ایک سوچ لیتے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ حالات بہتر ہوں گے؟ فلک صاحب، آپ نے انٹرو بھی بڑا اچھا دیا ہے، ٹاپک بھی بڑا اچھا ہے آپ کا. ایسے ہے کہ سب سے پہلے تو دعا یہ کریں کہ پاکستان میں الیکشنز وقت پہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک ایک خاص معاملے میں ایک خاص جگہ پر جب تک تبدیلی کا عمل پراپرلی رونما نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم الیکشنز کی بات نہیں کر سکتے. آج کے دن میں جو پلینٹس لگے ہوئے ہیں اس میں پوزیشن کلیئر ہے بھی اور پوزیشن کلیئر نہیں بھی ہے اس طرح سے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سیدھے ٹریک کے اوپر چلنے کے لیے جا رہا ہے انشاءاللہ. یہ کلیئر ہے. اب ادارے جو ہیں وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، اس وقت پوزیشن پاکستان کے ہاروسکوپ کی بلکہ اوور آل گلوبل جو سچویشن ہے وہ، مگر ہم اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کریں گے کہ اس وقت لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی سچویشن ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے، پاکستانی عوام جو ہیں، ہم لوگ، ہمیں ذہنی طور پہ تیار رہنا ہے. ابھی آج 21 نومبر کی ہم بات کر رہے ہیں، 21 سے لے کر میں نے ڈیٹس دی ہیں 30 تاریخ تک کی. اس میں ہمیں ذہنی طور پہ بہت سارے کچھ انہونے فیصلے، کچھ انہونی ہیپننگز کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. صبح کچھ ہے، 2 گھنٹے کے بعد کچھ ہے، 3 گھنٹے کے بعد. پلینٹس جو ہیں اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ فکس ہونے کے لیے جا رہے ہیں، مگر یہ اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہے. ٹھیک ہے، کنفیوژن ہے بہت زیادہ، یہ سب کو پتہ ہے. میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. جو دنیاوی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہی جو ہیں وہ ہم کو ریلیٹ کر رہے ہیں پلانیٹری پوزیشنز کے ساتھ. ٹھیک ہے، اچھا، کیونکہ دیکھیں یہ جو کائنات کا سسٹم ہے، اللہ رب العزت نے کافی حد تک اس کے اندر جو گورن کرنے کا میتھڈ ہے وہ پلانٹس کے تھرو بھی جو ہے نا انکارپوریٹ کیا ہوا. ٹھیک ہے، اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں ایک مفروضے کی، علمی مفروضے کی بنیاد پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں، جتنے بھی ہمارے مطلب ہیں
پولیٹیکل فگرز ہیں، خان صاحب کے لیے بھی ظاہر ہے. تو اگر یہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور ادھر اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کامیابی مل جاتی ہے اور وہ دوبارہ سے صدارتی کرسی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کے آپس میں کیسے تعلقات رہیں گے، اور ان دونوں کے نظریات دونوں ممالک کے بارے میں کیا ہوں گے. یعنی ٹرمپ صاحب کے جو نظریات ہیں وہ پاکستان کے لیے کیا ہوں گے، اور عمران خان صاحب کے جو نظریات ہیں وہ امریکہ کے لیے کیا ہوں گے. ٹھیک. اچھا، عمران خان صاحب جو ہیں ایک گلوبل اسلامک لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں، خاص طور پہ 9 اپریل کے بعد. اس سے پہلے بھی ان کا کردار جو ہے وہ اس کو اکنالج کیا گیا ہے ایز اے گلوبل لیڈر، مگر یہ ہے کہ اس کے بعد جب 9 اپریل والا جو بھی ہیپننگ ہوئی ہے، اس کے بعد سے خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ عوام کس طریقے سے جو ہے وہ خان صاحب کو فالو کر رہے ہیں، خان صاحب کی بات کو مان رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کی بات میں دلیل ہے اور وزن ہے. ٹھیک ہے، ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، ہم صرف خان صاحب کے اوپر اس وقت بات کر رہے ہیں. ان کی بات میں دلیل اور وزن ہے. اور یہ دیکھیں، یہ 5th جنریشن وار کا دور ہے. لوگ جو ہیں وہ صحیح کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور غلط کو غلط سمجھ رہے ہیں. تو اگر لوگ پیچھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ فیکچوئل بیہائنڈ ہز فالوئنگ. خان صاحب کی جو فالوئنگ ہو رہی ہے وہ کچھ مطلب ٹھیک ہو رہا ہے معاملہ. اچھا، اسی طرح جو ٹرمپ ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں، he has received majority in this election polls in the USA. تو لگتا یہ ہے کہ اس بار دونوں لیڈران جو ہیں وہ ظاہر ہے، آپ نے بھی انٹرو میں بتایا، پلینٹس جو ہیں وہ موو کر کے سچویشن کو چینج کر رہے ہوتے ہیں. زندگی جو ہے وہ وقتی ذائچے میں گھومتی ہے، ٹرانزٹ میں گھومتی ہے. تو اب ہم اگر ٹرانزٹری پوزیشن دیکھتے ہیں، لیٹس سے نیکسٹ ایئر میں جا کے مئی اور جون میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں دونوں کے ذائچے ہم نے بنائے ہیں، یہ اوپر نظر بھی آ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان اس بار تھوڑا سا برڈن میں رہیں گے اپنے اپنے ممالک کے حساب سے. اس کا ریزن یہ ہے کہ امریکہ جو ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی ایک سپر پاور کنسیڈر کیا جاتا ہے، مگر ہم پاکستان بھی ایٹامک پاور ہے، دنیا کا واحد مسلم ملک ہے جو ایٹامک پاور ہے. ٹھیک ہے، وہ حالات کی جو کیا کہتے ہیں گردان، مطلب جو بھی حالات کی گردش ہے، اس کی وجہ سے پاکستان تھوڑا سا دھندلا گیا ہے، گہنایا گیا ہے، مگر یہ چمکنے والا ہے دوبارہ انشاءاللہ. تو اب کی بار جو پلینٹس ہوں گے، کیونکہ یہ اسکارپیو ہیں اور یہ لبرا ہیں، اور میں یہاں پہ ایک اور بھی بات بتاتا ہوں، علمی نقطہ ایک میں بتاتا ہوں. دیکھیں، کئی میرے ساتھی بہنیں جو اس فیلڈ میں ہیں، بھائی جو ہیں اس فیلڈ میں، آج میں ایک سوال رکھتا ہوں بڑے عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے خلوص پیار کے ساتھ. میرا مقصد کسی کے اوپر کوئی کرٹیسزم نہیں ہے، میں تو خود ایک طالب علم ہوں ایسٹرالوجی کا. میں ایک یہ سوال کرتا ہوں سب سے کہ خان صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ خان صاحب جب الیکشنز ہونے والے تھے تو کہا گیا کہ خان صاحب جو ہیں وہ سیجیٹیریس ہیں. کچھ لوگوں نے کہا جی اسکارپیو ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ لبرا ہیں. اور پھر جب رزلٹس پراپر نہیں آئے تو ریزن یہ دے دیا گیا کہ بھائی ہمیں تو گوگل سے جو چیز ملی ہم نے اس کے حساب سے ذائچہ بنا کے بتا دیا. میری جو استدعا ہے، میری جو درخواست ہے، میرا جو مطلب کیا کہنا چاہیے، جو میری اسٹیٹمنٹ جو میں بات کر رہا ہوں اپنے جو لوگ ہیں ایسٹرالوجرس ان کے ساتھ، کہ دیکھیں اگر مثال کے طور پہ خان صاحب نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائی، اس کے حساب سے انہوں نے اپنا زوڈیک سائن اسکارپیو بتایا، تو آپ اسکارپیو کے حساب سے ان کا ذائچہ بنائیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اگر انہوں نے بتایا جی وہ سیجیٹیریس ہیں تو آپ سیجیٹیریس کے حساب سے بنا لیں ذائچہ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لبرا ہیں تو پھر لبرا کے حساب سے آپ بنائیں 3 ذائچے. ٹھیک ہے. اور پھر جو کرنٹ سچویشن کے ساتھ میچ کر رہا ہے اس سے مان لیں کہ خان صاحب وہ والا سن سائن ہے، لبرا ہیں، اسکارپیو ہیں یا سیجیٹیریس ہیں. یہ میں آج
کوشش کر رہا ہوں کہ اس بحث کو سمیٹا جائے. تو جو حساب نکل رہا ہے, جو ان کی ڈیٹ آف برتھ کو دیکھتے ہوئے نکلتا ہے حساب, جو کرنٹ سچویشن جو واقعات ہیں وہ لبرا لگن کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں, اگر ہم ان کا نیٹل لبرا سے پڑھتے ہیں تو پھر خان صاحب لبرا ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. ہمارے پاس ان کی ڈیٹ آف برتھ آئی, کسی دوست نے ہمیں دکھایا, ان کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی دیکھی ہم نے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ غالباً ان کا جو بنتا ہے سن سائن وہ بنتا ہے اسکارپیو اچھا, یا سیجیٹیریس کو. اس طرح زائچہ بھی تو بنایا تھا عمران خان صاحب کا, اور وہ اس میں ٹھیک بھی آپ کی پریڈکشن ہوئی تھی. میں نے لبرا کے حساب سے بنایا, کیونکہ دیکھیں سن سائن اور ہوتا ہے, مون سائن اور ہوتا ہے. ایک ذائچہ سن سائن سے بنایا جاتا ہے, ایک ذائچہ مون سائن سے نارملی بنایا جاتا ہے. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو ذائچہ ہے اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ چیزیں ہیں, کچھ نہیں ہیں. تو اسی طرح خان صاحب کا ذائچہ دیکھیں, یہ 3 اگر ہم لیٹ سے لے لیتے ہیں ان کی ڈیٹس, تو جو سب سے بیسٹ چیز نظر آ رہی ہے, جو کلیئر پریڈکشن, جو کلیئر ڈپکشن دے رہی ہے, ڈپکٹ کر رہی ہے کہ ہاں اس وقت یہ والا ذائچہ اس سچویشن سے گزر رہا ہے, تو مان لیجئے کہ پھر خان صاحب کی ڈیٹ آف برتھ وہی ہے, وہ لبرا ہی بن رہا ہے. کیونکہ اس وقت جس سچویشن سے خان صاحب گزر رہے ہیں وہ لبرا کو اگر ہم نیٹل لیتے ہیں, ان کا سن سائن لیتے ہیں, تو وہ لبرا جو ہے وہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ تو ہو گئی بات یہاں. اب میں بات کر رہا ہوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں, ان کا جھکاؤ جو ہے وہ اگلے سال میں جا کے ٹورڈز ایسٹ آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ بڑے وہ مطلب عوامی آدمی تو ہیں, خان صاحب بھی عوامی آدمی ہیں, اس لحاظ سے تو دونوں کا ذہن ایک طرح کا ہے. خان صاحب جو ہیں وہ کہیں پہ کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بچوں کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, بلے سائن کر کے دینا شروع کر دیتے ہیں, عوام میں گھل مل جاتے ہیں. اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کا عمل دخل عوام کے ساتھ ہے. یہ 2 بیسز تو ہیں کہ جن پہ آپ سمجھ لیں کہ ان کا جو مون ہے, ان کا جو سوچ کا تفکر کا طریقہ ہے وہ ایک سا ہی ہے. اچھا, اب دونوں اپنے اپنے ممالک کی بات کرتے ہیں. خان صاحب کے بارے میں نا ایک رانگ کنسیپشن ہے کہ جی خان صاحب کی جو دشمنی ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے. خان صاحب کی دشمنی امریکہ کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہی, کیونکہ خان صاحب کا جو ویسٹ والی سائیڈ ہے ذائچے میں, سیٹن والی سائیڈ, وہ پازیٹیو ہے, یعنی ان کی سوچ ویسٹ کے لیے پازیٹیو ہے. اچھا, اور سیٹن جو ہے وہ لارڈ ہے ویسٹ کا, جس میں ہمارے افغانستان, عرب ممالک آ جاتے ہیں, یو اے ای آ جاتا ہے, سعودی عرب آ جاتا ہے, اس کے بعد امریکہ آ جاتا ہے. تو خان صاحب کا جو ہے وہ ٹرینڈ ٹورڈز ویسٹ وہ تو فرینڈلی, اور خان صاحب جو ہے ان کی تعلیم, ان کا کھیلنا وہ ویسٹ کی طرف ہے. خان صاحب اگر کہتے ہیں کہ میں ویسٹ کو اچھے سے سمجھتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہی مینز اٹ. تو ویسٹ کی طرف ان کی دشمنی تو کبھی بھی نہیں رہی. ہاں دیکھیں, اب یہاں پہ نا یہ پلانیٹری پوزیشن سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں. خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم غلامی نہیں کریں گے, ہم دوستی کریں گے, ہم ایکول بنیادوں کے اوپر چلیں گے. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ خان صاحب کی دشمنی ہے. خان صاحب دوستی چاہتے ہیں, اور امریکہ کے ساتھ اگر یہ مفروضہ ہم صحیح مان لیتے ہیں کہ الیکشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اقتدار جو بھی ٹرانسفر ہونا ہے وہ ہوتا ہے, الیکشنز ہوتے ہیں, اس کے بعد خان صاحب آتے ہیں اگر, ہاں تو پھر امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے, اقتصادی لحاظ سے بھی, معاشرتی لحاظ سے بھی. اور اس بار ٹرمپ کا جو رویہ ہے ٹورڈز ایشینز اور اسپیشلی پاکستانیز, وہ تھوڑا سا بہتری کی طرف فرق ہوگا. اچھا, مطلب پہلے جو تھا وہ پرابلم میں ڈال رہا تھا اور اب وہ بہتر ہوگا. اوورسیز کا بھی آپ نے کہا تھا کہ بہتر ہی رہے گا معاملہ, اگر وہ ٹرمپ بن بھی جاتا ہے, وہاں کا صدر بن جاتا ہے, صدارت کو سنبھال لیتا ہے, تو وہ ان کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک رہیں گے. مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ, اگر میں نے وہی بات کی ہے کہ امریکہ کے صدر بن جاتے ہیں, جس کے چانسز بہت زیادہ ہیں, تو اس بار جو ہے دیکھیں, ہم نے تو بات کرنی ہے ذائچے سے, ٹھیک ہے. ان کے ذائچے سے یہ لگتا ہے کہ ہی ہیز لرنڈ اے بٹ آف لیسن فرام ہز پاسٹ, کیونکہ ان کو بھی ایسے ہی نکالا گیا ہے جیسے خان صاحب کو نکالا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو پاس سے لیسن لرن کیا ہے انہوں نے,
اور یقیناً اس دفعہ یہ آئیں گے تو بہتر پالیسیز کے ساتھ، بہتر پوائنٹس کے ساتھ اور بہتر نیریٹو کے ساتھ جو ہے نا وہ آ کے پریکٹیکلی انوالو ہوں گے امریکہ کی سیاست میں. اور امریکہ کا جو امیج ہے پاکستان کے اوپر خاص طور پہ جو بنا دیا گیا ہے فار نو ریزن. ٹھیک ہے امریکہ کے ساتھ پاس میں بڑے لوگوں کی سیٹلمنٹ کی وجہ سے پاکستان کی خرابی ہوئی ہے، بٹ ایف عمران خان صاحب بیکمس دا ہیڈ آف اسٹیٹ، پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں یا پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، تو اس دفعہ سچویشن جو ہے وہ بہت بہت بہتر ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ذائچے سے ڈاکٹر محمد علی صاحب نے بتایا عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ذائچے ہم نے سامنے رکھ دی ہیں آج اور دیکھ لیا. دیکھتے ہیں فیوچر میں کیا ہوتا ہے. اگر ایسی سچویشن آتی ہے تو ان کیس ہمیں پتہ لگ جائے گا. تب آپ یہ ویڈیو دیکھیں تب آپ کے لیے بڑے یہ فائدے کی ویڈیو ہے. تو ناظرین جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اور میں کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے. آپ نے اگر محبت دینی ہے، آپ چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو دیکھنا تو سبسکرائب کریں اور بیل ضرور بجائیے گا، میرے گھر کی نہیں چینل کی. اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت. اللہ حافظ.